السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جی دوستو، آپ نے گزشتہ ویڈیو میں غسل کا سنت طریقہ کچھ سنتیں جو ہیں وہ ملاحظہ فرمائیں، سماعت فرمائیں۔ آج انشاءاللہ العزیز غسل کے فرائض بیان کیے جائیں گے کہ غسل کے کتنے فرائض ہیں۔ تو محترم، غسل کے ہیں تین فرائض اس کو یاد کرنا ہے۔ پہلا ہے کلی کرنا، دوسرا ہے ناک میں پانی ڈالنا، تیسرا ہے پورے جسم پر، پورے بدن پر پانی بہانا۔ تو اب اس کی تفصیل یہ ہے کہ کلی اگر روزہ ہے تو صرف کلی کر لینی چاہیے، اگر روزہ نہیں تو غرغرہ کرنا ہے، یہاں تک پانی پہنچانا ہے، اور جسم اس منہ کے ہر پرزے تک پانی پہنچ جائے۔ یہ نہیں کہ صرف جو ہے پانی منہ میں لیا تھوڑا سا اور فوراً اس کو ڈال دیا، نہیں، بلکہ اگر گوشت کی بوٹیاں پھنسی ہوئی ہیں، گوشت کے ریشے جو ہے وہ دانتوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں تو ان کو چھڑانا ضروری ہے۔ اگر نقصان نہ ہو تو ان کو چھڑا کر وہاں پہ پانی بہانا ضروری ہے، کلی کرتے ہوئے وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ ہاں، اگر کسی کے دانت کے اندر سوراخ ہے، کھوکھلا ہے، اندر سے اوپر سے مسالے سے وہ بند کیا ہوا ہے، تو اب مسالے کے نیچے پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اور اسی طرح تار کے ساتھ کسی نے دانت لگایا ہوا ہے، اگر اس کو حرکت دینے سے، ادھر ادھر کرنے سے نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو پھر اس کو ادھر ادھر حرکت نہیں دینی چاہیے، بلکہ ایسے ہی غرغرہ کر لینا چاہیے یا کلی کر لینی چاہیے۔ اگر روزہ ہے تو کلی کر لینی چاہیے۔ تو اس طرح منہ کے ہر پرزے تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ دوسرا ہے ناک میں پانی ڈالنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا یہ ضروری ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف جیسے چونچ مارتے ہیں پرندے، اس طرح تھوڑا سا پانی لیا اور فوراً ڈال دیا، نہیں، بلکہ یہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اور ناک کے اندر رینٹ وغیرہ خشک ہو گئی ہے تو اس کو بھی نکالنا ضروری ہے، اور ناک کے ہر بال کو تر کرنا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی عورت نے نتھلی وغیرہ پہنی ہوئی ہے، جیسے وضو میں بتایا تھا، تو وہاں پہ پانی بہانا، اگر وہ سوراخ جو ہے وہ تھوڑا کھوکھلا ہے تو وہاں پہ پانی بہانا ضروری ہے، اس کو حرکت دینا ضروری ہے۔ اگر سوراخ بند ہو گیا ہے اور نتھلی وغیرہ پہنی ہوئی ہے تو پھر اس سوراخ کے اندر پانی بہانا ضروری نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ تیسرا جو فرض ہے وہ ہے تمام ظاہری بدن پر پانی بہانا۔ ظاہری بدن جو ہے اس پہ پانی بہانا یہ ضروری ہے، سر سے پاؤں تک۔ اگر اس میں ایک بال کے برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو اس سے غسل نہیں ہوگا۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ بس پانی ایسے ڈال لیا اور جناب بس تھوڑا سا ایسے ہاتھ لگا کر اور کہہ دیا کہ جی غسل ادا ہو گیا ہے، تو اس سے غسل ادا نہیں ہوگا۔ غسل کا جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق اگر غسل کریں گے تو پھر جو ہے یہ غسل ادا ہوگا۔ تو اب اس کے کچھ مسائل اور کچھ احتیاطیں جو ہیں بیان کی جائیں گی، اس پہ ذرا توجہ کیجیے گا۔ تو اگر سر کے بال گوندے ہوئے نہ ہوں تو ہر بال جو ہے جڑ تک جائے، جڑ سے نوک تک، سرے تک پانی بہانا فرض ہے۔ یعنی کہ عورتوں کے بال اگر کھلے ہیں یا مردوں کے بال کھلے ہیں تو یہ پورے کے پورے پر پانی بہانا یہ ضروری ہے۔ اور اگر گوندے ہوئے ہوں تو مرد پر فرض ہے کہ اس کو کھول ڈالے، اور عورت نے اگر بال گوندے ہوئے ہیں تو پھر عورت کے لیے وہ بال کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بالوں کی جڑیں ہیں وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے، سارے بال کھولنا ضروری نہیں۔ ہاں، اگر اتنے مضبوطی سے گوندے ہوئے ہیں کہ جڑ تک پانی نہیں پہنچے گا تو پھر کھولنا ضروری ہے۔ اگر بغیر کھولے پانی جڑوں تک پہنچ جائے گا تو پھر کھولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جڑ تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو اسی طرح یہ کانوں میں بالی وغیرہ، اور اس حوالے سے میں نے بتا دیا نتھلی کا جو حکم ہے وہی کان کی بالی کا بھی حکم ہے۔ تو مردوں کے لیے بھووں، مونچھوں اور داڑھی کے بال کا جڑ سے نوک تک تر کرنا، دھلنا یہ ضروری ہے۔ داڑھی، مونچھیں، بھویں، یہ جو ہیں بال ہیں چہرے کے، تو ان پر پانی بہانا ضروری ہے، ان کو دھونا ضروری ہے۔ اور کان کا ہر پرزہ، اور حتیٰ کہ اس کا سوراخ کا منہ جو ہے اس کو بھی دھونا چاہیے۔ کان، اس کا جو کان کا سوراخ ہے
اس کو بھی دھونا چاہیے۔ اور کانوں کے پیچھے بال ہٹا کر، اب یہ احتیاطیں دیکھیں، کانوں کے پیچھے بال ہوتے ہیں تو یہاں سے جو ہے سردیوں میں خصوصاً نہاتے ہوئے یہ جگہ خشک رہ جاتی ہے، تو یہ جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے۔ ٹھوڑی اور گلے کے جوڑ کو بھی دھونا ضروری ہے۔ جیسے ایسے بیٹھے ہیں تو یہ اکثر سردیوں میں جو ہے غلطیاں ہوتی ہیں، تو یہ جو جگہ ہے یہ خشک رہ جاتی ہے، تو اس طرح گردن اوپر اٹھا کر، چہرہ اوپر اٹھا کر اس جگہ پہ پانی بہانا بھی ضروری ہے، یہ جگہ بھی دھلنی چاہیے۔ اور فرمایا اسی طرح بغلیں بھی بے احتیاطی میں رہ جاتی ہیں، بغلیں، یہ جگہ جو ہے اس کو بھی اچھی طرح دھو لینا چاہیے۔ اور بازو کا ہر پہلو بھی دھونا ضروری ہے، اور پیٹھ کا ہر ذرہ، پیٹھ جو ہے اس کا ہر ذرہ دھونا ضروری ہے۔ اور پیٹ کی بلٹیں اٹھا کر دھوئیں، بعض اوقات پیٹ بڑے ہوتے ہیں، جسم جو ہے وہ ڈھلکا ہوا ہوتا ہے، تو یہ جو بلٹیں بنی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کو ہٹا کر یہ جگہ دھونا بہت ہی ضروری ہوتا ہے، اگر نہیں دھوئیں گے تو اس سے غسل ادا نہیں ہوگا۔ اور فرمایا کہ ناف کو انگلی ڈال کر دھوئیں، بعض اوقات ناف بڑی ہوتی ہے تو وہاں پہ پانی نہیں پہنچتا، تو انگلی ڈال کر اس کو دھویا جائے۔ اور جسم کا ہر رونگٹا، ہر بال جو ہے یہ دھونا ضروری ہے۔ ناف اور ناف کے نیچے جو جگہ ہے، بعض اوقات پیٹ بڑا ہوتا ہے تو یہ جگہ بھی بے احتیاطی میں خشک رہ جاتی ہے، تو اس کو بھی دھونا ضروری ہے۔ ران اور پنڈلی کا جوڑ، جب بیٹھ کر نہاتے ہیں تو ران اور پنڈلی کے درمیان کی جو جگہ ہے بیٹھنے سے یہ خشک رہ جاتی ہے، تو اس کو بھی احتیاط سے صحیح طریقے سے دھونا چاہیے۔ اور دونوں سورین کے ملنے کی جگہ کو اچھی طرح دھونا چاہیے، خصوصاً جب کھڑے ہوں، یعنی جو شرمگاہ ہے، پچھلی سائڈ جو ہے شرمگاہ، تو کھڑے ہونے سے جب نہاتے ہیں تو اس وقت احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہاں تک بھی پانی، جسم کا حصہ ہے وہاں تک بھی پانی پہنچانا، پانی بہانا ضروری ہے۔ اگر نہیں پہنچائیں گے، نہیں دھوئیں گے تو پھر غسل ادا نہیں ہوگا۔ رانوں کی گلائی، اب کچھ الفاظ ایسے ہیں پڑھے لکھے حضرات تو سمجھ جائیں گے، رانوں کی گلائی جو ہے اس کو دھونا بھی ضروری ہے، پنڈلیوں کی کروٹوں کو دھونا بھی ضروری ہے۔ اور اسی طرح مرد اور عورت کی اگلی شرمگاہ جو ہے اس کو احتیاط کے ساتھ، اب میں اس میں مزید وضاحت نہیں کروں گا، اس کو احتیاط کے ساتھ دھونا بہت ہی ضروری ہے۔ اور فرمایا کہ عورتوں کے لیے بھی کچھ خاص طور پہ احتیاطیں ہیں، اب تو پہلے جو گزری ہیں وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے تھی، اب عورتوں کے لیے ہیں کہ کون کون سی چیزوں میں احتیاط برتنا ضروری ہے۔ ڈھلکی ہوئی پستان کو اٹھا کر دھونا ضروری ہے، بعض اوقات سینہ بڑا ہوتا ہے اور ڈھلکا ہوا ہوتا ہے، لٹکا ہوا ہوتا ہے، تو اس کو اوپر اٹھا کر، اس کے نیچے جو جگہ ہے وہ خشک رہ جاتی ہے، اس کو اٹھا کر نیچے کی جو جگہ ہے اس کو دھونا ضروری ہے۔ اور پستان اور شکم کے جوڑ کی تحریر کو دھونا بھی ضروری ہے، یعنی پیٹ اور سینے کے درمیان جو جگہ ہے اس کو دھونا بھی ضروری ہے، بعض اوقات بے احتیاطی میں رہ جاتی ہیں۔ فرج خارج کا ہر گوشہ، ہر ٹکڑا نیچے اوپر خیال سے دھویا جائے۔ فرج خارج بولتے ہیں عورت کی شرمگاہ جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، تو اس جگہ کو خاص طور پہ جو ہے احتیاط کے ساتھ دھویا جائے، ہر ٹکڑا نیچے سے اوپر تک خیال سے دھویا جائے۔ ہاں، فرج داخل میں انگلی ڈال کر دھونا واجب نہیں، مستحب ہے، جو اندرونی حصہ ہے اس کو دھونا یہ فرض واجب نہیں ہے، مستحب ہے اگر اس کو دھو لیا جائے۔ فرمایا یوں ہی اگر حیض و نفاس سے فارغ ہو کر عورت غسل کرتی ہے تو ایک پرانے کپڑے سے فرج داخل کے اندر سے خون کا اثر صاف کر لینا مستحب ہے۔ اب اس کی حیض و نفاس جو ہے یہ کیا ہے یہ بھی آگے آئیں گے انشاءاللہ العزیز بیان کریں گے، تو اتنا کم از کم آپ کو معلومات ہونی چاہیے جو میں نے بیان کیا ہے۔ اگر کسی کو یہ سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کھول کر بیان نہیں کر سکتے، تو اگر اس میں سے کوئی بات سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے اس میں پوچھ سکتے ہیں، مسئلہ انشاءاللہ العزیز آپ کو بتا دیا جائے گا۔ تو محترم، اگر کسی نے زخم کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے، مثال کے طور پر یہاں زخم ہے تو یہاں پہ پٹی باندھی ہے، تو اب اگر تو پٹی کھول کر دھوئیں گے اور زخم کو نقصان پہنچے گا تو پھر پٹی کے اوپر ہی مسح کر لینا چاہیے۔ اور گولائی میں باندھی ہوئی ہے، اب زخم تو ادھر ہے لیکن یہ پٹی تو ادھر بھی آتی ہے،
اگر ادھر سے کھولنے سے یہ پٹی ساری کھل جائے گی اور نقصان ہوگا تو پھر گولائی میں مسح کر لینا چاہیے، پٹی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا اسی طرح مرض ایسا مرض ہے کہ اگر سر پر پانی ڈالیں گے تو پھر وہ مرض زیادہ ہو جائے گا، تکلیف پہنچے گی۔ تکلیف سے مراد یہ نہیں کہ ٹھنڈا پانی ہے وہ بھی اگر بدن پہ ڈالو تکلیف تو ہوتی ہے، نہیں، مرض کی بنا پر اگر تکلیف ہوتی ہے، وہ مرض زیادہ ہو جائے گا یا دیر سے انسان اچھا ہوگا، مریض اچھا ہوگا، صحت یاب ہوگا، تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ باقی بدن پر پانی بہا لے اور سر کا جو ہے وہ مسح کر لے، تو انشاءاللہ العزیز غسل ادا ہو جائے گا۔ اور اسی طرح جو نیل پالش خاص طور پہ عورتیں لگاتی ہیں، نیل پالش، اس سے وضو بھی نہیں ہوتا اور اس سے غسل بھی نہیں ہوتا۔ کوئی ایسا ٹپا وغیرہ لگایا ہوا ہے جس سے تہ جم جاتی ہے، نیچے پانی نہیں پہنچتا، تو اس سے بھی نہ غسل ہوگا اور نہ ہی اس سے وضو ہوگا۔ ان چیزوں کی احتیاط بہت ضروری ہے، اور آئندہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم بیان کریں گے کہ غسل کب واجب ہوتا ہے، غسل واجب ہونے کی صورتیں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھ کی توفیق